اللہ فرماتا ہے کہ وَتَعَامَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی کیا کریں؟ مدد کریں۔ وَلَا تَعَامَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ نہ یہ کہ آپ کیا کریں؟ برائی کے معاملات میں ایک دوسرے کی ہیلپ کریں، مدد کریں۔ اچھا، اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ یہ ایک لفظ ہے گناہ۔ کیا لفظ بولا؟ گناہ۔ گناہ کسے کہتے ہیں؟ وہ عمل، وہ کام جو اللہ رب العالمین کے حکم کے خلاف ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ گناہ۔ گناہ کی تعریف کیا ہے؟ وہ عمل، وہ کام جو اللہ رب العالمین کے حکم کے کیا ہو؟ خلاف ہو، اسے گناہ کہا جاتا ہے۔ وہ کام، وہ عمل جو اللہ کے حکم کے کیا ہو؟ خلاف ہو، اس کو گناہ کہا جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ رب العالمین نے کہا کہ نماز پڑھیں، ہم نماز نہ پڑھیں تو ہم کیا ہیں؟ گناہ گار ہیں۔ اللہ نے کہا کہ روزے رکھیں، ہم اگر روزے نہیں رکھ رہے تو ہم کیا ہیں؟ گناہ گار ہیں۔ اچھا، جب ہمیں گناہ کی تعریف پتہ چل گئی کہ وہ کام جو اللہ کے حکم کے کیا ہو؟ خلاف ہو، اسے گناہ کہا جاتا ہے، تو پھر تھوڑا سا آگے چلتے ہیں تو ہمیں یہ بات بھی پتہ چل جاتی ہے کہ گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ گناہ کتنی طرح کے ہوتے ہیں؟ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک کو گناہ صغیرہ کہا جاتا ہے اور ایک کو گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے۔ گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ۔ صغیرہ کا مطلب ہوتا ہے چھوٹے گناہ اور کبیرہ کا مطلب ہوتا ہے بڑے گناہ۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا، گناہ گناہ ہی ہوتا ہے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ہوتا وہ کیا ہے؟ گناہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ گناہ صغیرہ اور کبیرہ کیوں کہا جاتا ہے؟ گناہ کے ساتھ صغیرہ اور کبیرہ کی قید کیوں لگائی گئی ہے؟ وہ اس لیے کہ جو گناہ صغیرہ ہے، جو چھوٹے گناہ ہیں، ان پر اتنا وہ شدید رد عمل نہیں کیا گیا، اتنی سخت ان کی پکڑ نہیں ہے، اس وجہ سے انہیں گناہ صغیرہ کہا جاتا ہے۔ لیکن جو گناہ کبیرہ ہیں ان پر سخت رد عمل کیا گیا ہے، شدید ان کی پکڑ ہے، اور بعض اوقات جو گناہ کبیرہ ہوتے ہیں وہ تو انسان کو دار اسلام سے بھی خارج کر دیتے ہیں۔ یہ اتنی بات آپ کے ذہن میں بیٹھ گئی ہے؟ گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ۔